تو تمہیں پھر اس دن مزہ چکھاؤں گا. یہ اس کا مفہوم ہے. آج بھی یہی چیز چلی آ رہی ہے. پیچھے بھی بتایا تھا دیوبندی کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ سارے جو ہے نا وہ فارغ ہیں، کوئی دین انہوں کا کوئی مذہب. بریلوی کہتے ہیں یار ہے ہی گستاخ رسول ہیں، بھابی دیوبندی ہے، کوئی کہتا ہے نجدی ہے، نام ایک دوسرے کے رکھے ہوئے ہیں. یعنی وہی روش یہود و نصارہ والی، اس کی سنت پر ہم بھی ماشاءاللہ سے عمل کر رہے ہیں. تو اللہ نے اس میں پیچھے آ گیا تھا کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو اللہ کی تابع فرمانی کرے گا اور اس کے رسول کی، خواہ وہ حضرت عیسیٰ کی قوم ہو، موسیٰ کی ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہو، جو اللہ کی تابع فرمانی اور اس کے رسول کی تابع فرمانی کرے گا وہ حق پہ ہے. یہ نہیں ہے کہ عیسائی، یہودی، جیسے ہم کہتے ہیں بریلوی، دیوبندی، شیعہ، وہابی، یہ نہیں. جو اللہ، اس کے رسول اور جو اس میں نازل کردہ کتاب ہے بنیادی طور پر، آگے برانچز تو آگے چلے جائیں تو اور کچھ بھی آ جاتا ہے، جو ان پہ عمل کرے گا صدقے دل سے، خواہ اس کا نام دیوبندی ہو، خواہ شیعہ ہو، خواہ وہابی ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ جنت میں جائے گا، وہ کامیاب ہے. اس کا مقصد یہ ہو کہ میں اللہ کی تابع فرمانی کرنی ہے، اس کی کتاب کو میں نے ماننا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس کے رسول کی مانی ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. اور یہ اللہ نے یہ بات رد کی ہے کہ کوئی کہے کہ ہمارا فرقہ جنتی، باقی سارے دوزخی، تو وہی کام ہم کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سرے سے رد کیا. آگے ایک نیا مضمون آ رہا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور کون اس سے بڑا ظالم ہے جو اللہ کی مسجدوں میں روکے أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اس میں ذکر ہو اس کے نام کا. اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو لوگوں کو اس کی مسجدوں میں اس کا ذکر کرنے سے روکے. یعنی اللہ کہتا ہے یہ بہت بڑا ظالم ہے. وَسَعَ فِي خَرَابِهَا، اور کوشش کرے ان میں خرابی کی. اسی سے علماء نے وہاں پہ پابندیاں لگائی ہیں کہ وہاں باتیں نہیں کرنی دنیاوی. تو حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، آپ دنیاوی باتیں کر سکتے ہیں مسجد کے اندر. دنیاوی سے مطلب یہ کہ جو یہ نہیں کہ ادھر آپ نے سودے کرنے ہیں، تجارت کے کام، ایک دوسرے کا حال پوچھنا، وہ دنیاوی بات ہی ہوئی نا، دین کی تو نہیں ہے. ڈائریکٹ کسی کا حال پوچھنا، کسی کو کوئی بھینس مر گیا اس کا پوچھ لینا، کوئی بیمار ہے اس کا پوچھ لینا، اب بالکل ہی نہیں پابندی. یہاں تک کہ وہاں پہ آپ فیصلے کر سکتے ہیں، پریا اتنے بہ سکتی ہے. ہاں جی، سیاست دین کا حصہ ہے. تو وہاں پہ سیاسی، حکومتی، لوگوں کے مسائل، وہاں عدالتیں لگتی تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دفتر ہی مسجد کے اندر تھا. کسی نے بھی ملنا ہوتا وہاں جا کے ملتا. ایون کہ کوئی کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہوتا تو مسجد میں ڈسکس ہوتا. ہاں البتہ یہ اس کا مطلب ہے کہ وہاں بیٹھ کے آپ نے کوئی سودے نہیں شروع کر دینے کہ چل بھائی کی کنے دی دے گا، یہ نہیں. ہاں جو بنیادی معاشرے کے مسائل ہیں وہ وہاں ہو سکتے ہیں کہ وہاں بھی فلاں کی یہ مسئلہ ہو گیا، اس کا حل کرنا ہے. ٹھیک ہے، ان کے گھر میں جو ہے وہ ہونا اصلاحی چاہیے، کوئی فلاحی ہونا چاہیے. بھائی گلی بنوانی ہے، مسجد دے وچ اکٹھے ہو سکتے ہو کہ یار انہیں پیسے پاؤ. ٹھیک ہے، اس طرح دی چیزاں ہو سکتی ہیں. ہاں البتہ جو پیورلی کوئی تجارت ہے یا دنیاوی پیورلی کام ہے ان سے اوائڈ کا حکم ہے تاکہ مسجد میں. اور یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی جو اللہ کے ذکر سے مسجد میں روکتا ہے اس کا مطلب مسجد ویران ہو، لوگ نہ آئیں ادھر. اس سنت پہ بھی ہماری قوم عمل کر رہی ہے. یہ ساری سنتیں جو ہم نے پوری. اچھا اگر نہیں یقین آتا، بلکہ ہمارے تو سامنے ہے نا، یہ درس ہم نے مسجد میں ہی شروع کیا تھا، بلکہ
تو انہوں نے کہا کہ ادھر نہیں کرنا. ٹھیک ہے, یعنی کہ اللہ کے ذکر سے مسجد میں روکا گیا کہ نہیں بھائی ادھر نہیں کرنا. چلو اس کو چھوڑیں, آپ 2-3 بچے مسجد میں بیٹھ جائیں, ترجمے والا قرآن پڑھ کے ایک دوسرے کو سمجھائیں, بات چیت کریں, اس سے بڑا ذکر کون سا ہے؟ 2-3 دن آپ کو مولوی صاحب یا کوئی کمیٹی برداشت کرے گی, اس کے بعد انہوں نے کہنا ادھر کیا کر رہے ہو, یا کیا جاؤ, نہیں برداشت کریں گے. حالانکہ اللہ کا ذکر ہی ہو رہا ہے. وہ آپ کی کتابیں چیک کریں گے, آپ کے پاس بیٹھ کے سنیں گے باتیں کس کی ہو رہی ہیں. مطلب اندر سے خوف یہ ہے کہ یہ کوئی نیا نہیں ہوتا, قرآن کی بے شک بات کر رہے ہیں, ہمارے فرقے کے حساب سے جو کوئی نیا نہ ادھر توت کھڑا کر رہے ہیں. تو اللہ کی نبی کی حدیث اور قرآن کوئی بھی سنائے, یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے سارے فرقوں کا. کہتے ہیں دوسرے کی بات نہیں سن, دوسرے کی بات نہیں سننی, یہ بھی ان کی سنت ہے, انہوں کی سنت ہے جو پرانے بزرگ تھے. یعنی کہ مکے کے مشرکین یا یہودی یا اس وقت کے عیسائی جو تھے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں کی دعوت میں اپنے لوگوں کو روکتے تھے, منع کرتے تھے, کیونکہ ان کے سامنے ہو رہا تھا کہ جو بات سن لیتا تھا مسلمانوں کی, تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے میٹر حق قبول کرنے کا, سچ کو وہ قبول کرتا ہے. کتنے بڑے سے بڑا برا بندہ ہو جائے, یہ فلموں والے پیسے ہی کماتے ہیں نا, تو کیا کیا کر کے وہ پیسے کماتے ہیں, کچھ جائز ہے, عورتیں کس طرح کی دکھاتے ہیں, ان کے جسم دکھاتے ہیں, پیسے کماتے ہیں, لیکن وہاں پہ بھی اینڈ پہ سچ کی چیز دکھاتے ہیں. اینڈ پہ کیا دکھاتے ہیں, کوئی فلم ایسی دیکھی, حالانکہ یہ ایک برا ہی کام ہے نا, اینڈ پہ کیا کرتے ہیں, جیت سچ کی دکھاتے ہیں. مطلب یہ انسان برے سے برا بھی ہے, لالچی ہے, دنیا پرست ہے, اس کی انسٹنکٹ میں شامل ہے کہ وہ جو ہے وہ اچھائی کو پسند کرتا ہے. وہ اس کی اندر سے کمزوری ہوتی ہے کہ وہ برے کام کرتا ہے, لیکن بیسک اس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے. تو چونکہ وہ جن لوگوں کو ڈر ہوتا ہے, شک ہوتا ہے, وہ پھر اپنے جو ہے نا رسومات ان کو اس طرح سے بچانے کے لیے اس طرح کی چیزیں گڑھتے ہیں کہ ادھر نہیں جانا, یہ نہیں سننا, وہ نہیں سننا, ایسے ہو جائے گا, ویسے ہو جائے گا. یہ بالکل غلط بات ہے. اگر یہی بات ہم کسی قادیانی کو, مرزئی جو ہیں, ان کو اپلائی کریں تو کیا کبھی انہیں ہدایت مل سکتی ہے؟ یعنی ہم کہیں بھئی کسی کو چھیڑو نا تو اپنا چھوڑو نا. یہ کئی علماء سے کہتے ہیں کسی کو چھیڑو نا جو ذرا موت دل ہے, نہیں تو کہتے ہیں کسی کو چھیڑو, سوئے مارو, لیکن اپنا چھوڑو نا. لیکن کچھ جو ہیں وہ کہتے ہیں کسی کو چھیڑو نا وہ تھوڑا موت دل, کسی کو چھیڑو نا اپنا چھوڑو نا. عقیدہ تو اگر ہم کسی قادیانی کو بھی یہی رول کہ اس کے بڑے یہی سمجھاتے ہیں, ان کو کہیں بھئی ٹھیک ہے ہم نہیں چھوڑتے تو تم بھی اپنا نہ چھوڑو, تو یہ ہم ظلم کر رہے ہیں. یہ فکر ہی غلط ہے, کسی کو چھیڑو نہ اپنا چھوڑو نہ, جو اس کا مفہوم ہے اس کے اعتبار سے یہ غلط ہے, بات ہی غلط ہے. اسلام تو کہتا ہے چھیڑو, کسی کو اپنی بات سناؤ, ہاں زبردستی نہیں ہے, بات سناؤ, تو حق جو ہے وہ قبول کرنا چاہیے کسی کو بھی. تو اگر ہم نے یہ رول اپلائی کر لیا کہ بھائی نہیں نہیں, تو پھر ہم آگے دعوت کیسے دے سکتے ہیں؟ دعوت تو ہم اسی طرح دے سکتے ہیں نا کہ ہم بھی کہیں کہ بھئی ڈاکٹر ذاکر نائک پتہ کیا کہتا تھا, ڈاکٹر ذاکر نائک کہتا تھا کہ بھئی کوئی بندہ آ کے مجھ سے بات کر لے, اگر قرآن میں ایک بھی غلطی نکال دے انسانیت کے خلاف, ایک بندہ اٹھ کے نا اس کے ایک میں لیکچر سن رہا ہوں تو میں کہتا ہے بڑا جذباتی سا ہو کے, کہتے ہیں آپ اسلام کی بات کرتے ہیں, فلان جو ہے عیسائیت کی بات کرتے ہیں, اور سارے مل کے انسانیت کا مذہب بناتے ہیں, نیا مذہب بناتے ہیں, انسانیت مذہب, 21ویں صدی کی ضرورت ہے. کوئی سوشلسٹ تھا, بڑا
ان کے اندر بھی ہوتا ہے کہ یہ اپنے ذہن میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا سارے اکٹھے ہو جائیں. تو اس کا لیکچر تھا اتحاد ہی تھا ذاکر نائک کا, اور سملیرٹی بٹوین دی کرسچن اینڈ مسلمز, اس طرح کا لیکچر تھا. تو وہ سملیرٹی کی بنیاد پہ کہہ رہا تھا کہ اتحاد ہونا چاہیے. تو اس نے کہا کہ اتحاد تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ آؤ سارے مذہب چھوڑ دو, انسانیت مذہب بناتے ہیں 21ویں صدی کا. اس نے کہا بھائی اسلام انسانیت کا ہی مذہب ہے. حالانکہ ہمارا جیسا بندہ ہوتا وہ کہتا اب لاجواب ہو جاتا وہی بات تو ٹھیک ہے, میں جو کہہ رہا ہوں کہ اسلام سب سے اچھا ادھر آ جاؤ, تو اس سے بھی اچھا اس نے سلوشن پیش کر دیا ہے ان کے نزدیک. تو اس نے کہا انسانیت ہی اسلام ہے. پھر اس نے کہا کہ مجھے قرآن کے اندر انسانیت کے خلاف ایک بھی بات ثابت کر دو, میں اسی وقت کلمہ چھوڑ دوں گا, یا کوئی اور لے آؤ. مطلب جب آپ نے کسی کو دعوت دینی ہے تو آپ یہ بھی کہیں نا کہ بھائی میں غلط ہوا تو میں تمہارے دین میں آ جاؤں گا, اور تم غلط ہوئے تو پھر آنا چاہیے. تو یہ بندہ کہے نہیں میں دوسرا کہتا میں بھی نہیں. اس طرح بھائی بہادر ہو کے تبلیغ ہوتی ہے, ڈر کے تبلیغ. اور پھر اللہ پہ اعتماد ہونا چاہیے کہ جھوٹ ہے ہی نہیں, جب یہ ہے تو مجھے کیا ڈر ہے. لیکن یہ ہر بندے کو نہیں بات کرنی چاہیے, کیونکہ اس کے لیے پھر بات بھی اس کے اندر کچھ خاص ہو. کیونکہ ہمیں اگر ہم یہ چیلنج کسی کو دے دیں تو ہمیں لاجواب بھی کر سکتا ہے اگلا. علم کی بنیاد ہوتی ہے نا, تو وہ ہر بندہ تو یہ نہیں کہہ سکتا. اس کے لیے پہلے اپنی تیاری ہونی ضروری ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ مساجد کے اندر اللہ کے ذکر سے کبھی بھی نہ روکیں. اچھا اس میں یہ ایک بات اور ہے کہ کچھ لوگ سپیکروں پہ لگے رہتے ہیں, تو اب ان کا کیا کیا جائے؟ وہ بھی تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, پر وہ مسجد میں نہیں کر رہے, وہ مسجد سے باہر کر رہے ہیں. باہر کو روکنا ہے آپ نے اس وجہ سے کہ وہ اجتماعیت کا مسئلہ ہے. تو باہر آواز آ رہی ہے تو اس پہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ سب کوئی آپ تنگ کرتے تھے. بہت ضروری جہاں پہ بہت ضروری وہ اذان ہے. اذان کے علاوہ اسلام کی یہ تعلیم ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو تنگ کریں. کوئی بیمار ہو سکتا ہے. یہ سب سے زیادہ ڈپریشن جو ہے نا یہ نائز پولوشن سے پھیلتا ہے. نائز پولوشن سمجھتے ہیں, آواز, یہ آواز جو ہے نا اس سے پولوشن ڈپریشن ہوتا ہے بڑا زبردست. تو بیمار تو پہلے ہی وہ ڈپریس ہوتا ہے. وہ ایک 10ویں کلاس میں ہم نے کہانی پڑھی تھی, وہ پتہ نہیں کیا تھا, آرام کرنا اس طرح سے کوئی تھی, اب مجھے سے یاد نہیں ہے. تو وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ آرام کرو آپ جا کے گھر, 3-4 دن آپ نے ریسٹ کرنا ہے, گھر رہنا ہے. وہ گھر میں کبھی دودھ والا آ کے باہر سے کہتا ہے کہ وہ دودھ لے لو, کبھی وہ ہاکر آ جاتا ہے, کبھی اس کی بیوی بھی اس طرح کی تھی, وہ کہتی وہ پتہ نہیں کچھ کوٹ رہی ہوتی ہے دوری میں. وہ بیچارہ اینڈ رزلٹ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں نا دفتر ہی ٹر جانا. یعنی وہ تنگ آ گیا. تو یہ پولوشن بڑی خطرناک چیز ہے, نائز پولوشن. ڈپریس ہوتا ہے بندہ اس سے. کبھی کبھی بندے کا دل کرتا ہے میں کہیں جا کے آرام سکون سے ایسے, جب وہ خاموشی چھائی ہو نا اس کو سکون آتا ہے. تو انسان کے لیے یہ خطرناک ہے. اس لیے میں یہ بھی نہیں کہتا, اور یہ مسجد کے اندر تو ذکر جو ہے یہ ہو, لیکن مسجد کے باہر اس کے بہت مضر اثرات ہیں. ایک تو پولوشن ہے, ایک کسی کو تنگ کرنا ہے, بیماروں کو تنگ کرنا ہے, اس کے علاوہ غیر مسلموں کو تنگ کرنا ہے, ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہمیں کہا گیا ہے. تو اس طرح سے, اور پھر الٹا گناہ ہو رہتا ہے اس بندے کو بھی جو پڑھ رہا ہے مسجد میں, اور باقی ساری کمیونٹی کو بھی. قرآن پڑھنا جو ہے وہ واجب ہے اور سننا فرض ہے. تو سن کوئی نہیں رہا, کون سنتا ہے بھائی؟ باہر اپنی دکان پہ بندہ وہ کام باتیں کر رہا ہے, کوئی کام بھی نہیں ہے, وہ آپس میں ویسے فضول باتیں کر رہے ہیں. کسی نے گانا لگایا, کسی نے کچھ کیا, سارے گناہ گار ہو رہے. تو لہٰذا ابراہیم جاؤ وہ لے آؤ, چلے. اچھا, تو اس طرح سے اللہ کے ذکر سے مسجد کے اندر کسی کو نہ روکیں.
لیکن اس کے ساتھ جو مسئلے ملتے ہیں نا وہ میں ساتھ میں ڈسکس کر دیا کہ آپ کو یہ نہ کہے کہ جی وہ بھی تو وہ اس کا علیحدہ مسئلہ ہے، وہ باہر آواز آ رہی ہے. اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، یہی ہیں وہ لوگ، نہیں ہے ان کے لیے ان یدخلوها کہ وہ اس میں داخل ہوں یعنی جنت میں. یہی ہیں وہ لوگ، یعنی کون لوگ؟ جو مساجد کے اندر اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، ان کے لیے نہیں ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوں. جو اللہ کے ذکر سے روکتا ہے مسجد کے اندر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے یہ ہے ہی نہیں، اس کا حق ہی نہیں ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو الا خائفین، سوائے اس کے جو خوف رکھتے ہیں. تو خوف جو رکھتا ہے وہ تو نہیں کہتا کہ اللہ کا ذکر نہ کرو. تو یہاں تک کہتا ہے کہ وفود آتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ کہتے تھے اپنے طریقے سے بھائی نماز اپنی عبادت کرو. عیسائی آ گئے ہیں، کوئی آ گیا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ ہماری عبادت گاہ ہے، تم اپنے طریقے سے اپنی عبادت کر لو، ہم اپنے کرتے ہیں. تو جب تک کوئی مسلمان نہیں ہوتا اس پہ کوئی کسی قسم کی پابندی آپ اسلامی لحاظ سے نہیں لگا سکتے. اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں. اور اگر ہم یہاں پہ مسجد میں عیسائی داخل ہو جائے نا تو وہ کمیٹی ساری اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے، جو جس کے ساتھ وہ آیا ہو. وہ بیچارے ڈرتے داخل نہیں ہوتے. کئی دفعہ میں نے کیوں کہ یار آ جاؤ اندر، ادھر بیٹھتے ہیں، کوئی کام ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ ادھر آ جائیں، یہ اعتراض کرتے ہیں. ان کو مطلب ان کو یہ ہے نا کہ یہ کوئی فتوی نہ لگا دے. میں کہتا ہوں عیسائی تو دور کی بات ہے، وہ ابھی مسجد میں آ جائے کہتے ہیں تو دیو. اندازہ لگا، یہ حال ہے ہمارا. تو یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے سوائے خائفین کے. خائفین یعنی جو اللہ کا خوف کرتے ہیں. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الاخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے دنیا میں ذلت والا عذاب ہے، رسوائی ہے، بے عزتی ہے. ان کے لیے دنیا میں ذلت والا عذاب ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی، یعنی دنیا میں بھی ذلت امیز عذاب ہے اور آخرت میں بھی ذلت امیز عذاب ہے. عذاب عظیم، اور بہت بڑا عذاب ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ان اللہ واسع علیم. اور اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب. فَأَيْنَمَا، تو جہاں کہیں بھی، تو جہاں، تو جس طرف بھی، تو ولو پھیر لو، فَسَمَّا اپنا منہ، اپنا سمت، وجہ اللہ ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، ہر طرف اللہ کو سامنے پاؤ. یعنی ہم کدھر منہ کرتے ہیں؟ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز ادھر کو منہ کر کے پڑھنی شروع کر دینی ہے. مطلب یہ ہے کہ جب اسلام شروع ہوا نا تو ہمارا قبلہ تھا بیت المقدس. مقدس بھی سے کہا جاتا ہے، مقدس بھی کہا جاتا ہے. بیت المقدس ہمارا قبلہ تھا جو فلسطین میں ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے نا 17 مہینے ہماری امت نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی ہے. ہاں، قبلہ اول اسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور 17 مہینوں کے بعد بذریعہ وحی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں، نماز پڑھتے ہوئے اپنا منہ جو ہے وہ خانہ کعبہ مکہ شریف کی طرف پھیرا. تو اس سے یہودی جو ہے نا سب سے بڑے اسلام کے مخالف یہودی تھے، تو ان کا قبلہ جو ہے بیت المقدس ہے. تو شروع میں جب ادھر ہم منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، شاید ان سے ایک سملیرٹی کی بنیاد پر ہم دردی حاصل کرنا ہو. تو
کہ کئی مسلمان کہتے بھائی ہمارا قبلہ بھی وہی ہے جو تمہارا قبلہ ہے، ہم تو بھائی بھائی ہیں، لیکن وہاں پہ بھی وہ ان کے اندر کا کھوٹ نہیں گیا. وہ کہتے ہیں یہ اسلام علیحدہ مذہب ہے، قبلہ تو ہمارے کی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر چینج کر دیا. تو جب چینج کیا نا پھر انہوں نے پھر بھی نہیں، وہ پہلے اعتراض کرتے تھے قبلے ہمارے کی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، پھر جب چینج ہو گیا تو کہنے لگے یہ قبلے ہی تبدیل کرتے رہتے ہیں، یہ کیسا دین ہے، کبھی کوئی قبلہ کبھی کوئی قبلہ. مطلب آٹا گوندھی ہلدی کیوں ہوئے؟ اعتراض کرنے والوں نے کوئی نہ کوئی اعتراض لب لینا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے جی؟ تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ جدھر بھی منہ کرو اللہ کو سامنے پاؤ گے. یہ تو ہم نے صرف ایک علامت کے طور پر تمہیں دیا ہے کہ ادھر کا منہ کر لیا کرو. ایک اللہ نے مقرر کر دیا ہے یونیٹی کے لیے کہ سارے مسلمان اس طرف منہ کریں تو ان کے اندر یونیٹی آئے. ٹھیک ہے، اگر یہ نہ ہوتا نا تو فرقے اور زیادہ بننے تھے. بھابیاں نے ادھر نو کر لینا ہی، دوجے ادھر کر لینا ہی، تیجے ادھر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مغرب کر لو مشرق کر لو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم جہاں کہیں بھی منہ کرو گے اللہ کو سامنے پاؤ گے. تو ویسے یہ جو سمت مقرر کی ہے نا، چونکہ اللہ نے مقرر کیا ہے تو وہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ادھر ہی ہم نے حکم ماننا ہے. اگر آج اللہ کہے کہ ادھر کو منہ کر کے پڑھو تو ہم ادھر کو کرنا شروع کر دیں. لیکن اب تو کوئی وہی نہیں ہے، نہیں کوئی. تو اب کوئی اٹھ کے یہ نا بڑے چیئرمین ہوتے ہیں، کوئی پیر صاحب اٹھ کے کہیں کہ مجھے خواب آ گئی اب ادھر کو کرنا. یہ جھوٹ ہے، اس سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب الہام اور ڈائریکٹ اللہ سے ختم ہو جائے. اب بڑے بڑے یہ خبیث لوگ ہیں اس طرح کے کام کر. ایک بندے نے پیچھے ایک پیر نے نا وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا، کافی دیر پہلے کی بات ہے. وہ جب پولیس نے پکڑا پوچھا تو وہ کہتا مجھے اللہ نے حکم دیا تھا قربانی کرنے کا. یعنی وہ کہہ رہے کہ ابراہیم نے بھی قربانی کی تھی نا علیہ السلام، تو نعوذ باللہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے. مجھے کئی ایسے بزرگ ہیں، کتابیں لکھی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ ملتا ہے. ساڈے محلے جی کئی لوگ کہیں میرے کو فلانا سستی آ کے رات گزار دی فلانا ہوں. تو بڑے بڑے دعوے لوگ کرتے ہیں. اس لیے میں ساتھ ساتھ یہ بھی چیز بتا دیتا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ آج ادھر نو منہ کرنا ہو. کوئی نہیں ایسا ہو سکتا. مہر لگ گئی ہے دین کے اوپر، کوئی چیز آپ اس میں ڈال نہیں سکتے، نکال نہیں سکتے. یہ مہر لگا دی اللہ نے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ بڑی وسعت والا ہے، بڑے علم والا ہے. یعنی اللہ تو وسیع بڑا ہے. یعنی اس کو آپ چیک کر لیں کہ آپ جہاز میں آپ جا رہے ہیں یا کہیں بھی آپ جا رہے ہیں، آپ کو ڈائریکشن نہیں پتا، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی. اگر اتنا ہی ضروری ہوتا کہ ادھر ہی کرنا ہے تو پھر تو نماز نہیں ہونی چاہیے. جو اونٹنی کے اوپر آپ نماز پڑھ لیتے تھے، نفل نمازی آپ اونٹنی کے اوپر پڑھ لیتے، اونٹنی سفر کر رہی ہوتی، کبھی وہ ادھر کو جاتی کبھی ادھر کو جاتی، تو اس کا تو چینج ہوتا رہتا تھا، لیکن آپ نماز پڑھتے تھے. تو اس پہ اتنا زیادہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں وسعت والا ہوں. وسعت سے مراد یہ کہ تنگ نظری نہیں ہے. ادھر ایک جماعت کے بعد پیچھے جماعت ہو جائے نا شور مچ جاتا ہے، اور دو جماعتیں کراندے نے، دو جماعت. تنگ نظری ہے نا. حالانکہ اسلام میں اس کی مثال ہی نہیں ہے کہ کوئی منع کیا گیا ہو، بلکہ مثالیں ملتی ہیں کہ کرو، یعنی ثواب ہے نا. تو اگر آپ دو ہو تو آپ جماعت کراؤ، لیکن ادھر کروا لیں تو پھر وہ فتوے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اسلام ایک وسعت والا دین ہے. یہ اس کے اندر سما جاتی ہے ہر چیز. اس لیے تو یہ آفاقی اور عالمگیر دین ہے نا. اور اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے پسند کر لیا ہے. کیا ہندوازم پہ آج عمل ہو سکتا ہے؟ کوئی پیشاب پی سکتا ہے؟ وہ گائے کا پیشاب پی رہے ہیں، گائے کے گوبر جو ہیں وہ مل رہے ہیں، اور پتہ نہیں آج کل تو وہ جیسے ہمارے مبلغ ہوتے ہیں وہ بھی اٹھے ہوئے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے جی اس میں وہ کینسر کا علاج ہے، کوئی کہتا ہے اس میں فلاں وہ سائنس نے تحقیق کی ہے. جی وہ یہ ساری چیزوں میں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ یہ گند کھانے شروع ہو جائے.
پھر وہ یہاں تک مثال دیتے ہیں مسلمانوں میں بھی اونٹ کا وہ پیشاب پیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اونٹ کا پیشاب پیو. آپ کو عجیب لگ رہی ہوگی لیکن ہاں جی وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, انہوں نے کہا ہمیں خارش پڑی ہوئی ہے یا کوئی اور بیماری ہے, تو ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو ہمارے لیے کوئی دعا کریں. تو اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شہر سے باہر نکل جاؤ, ہو سکتا ہے کہ وہ وبائی مرض کی وجہ سے آپ نے دوسرے لوگوں کو بچانے کے لیے انہیں کہا کہ آپ سارا قبیلہ باہر نکل جاؤ, باہر اونٹوں کی چراگاہ ہے وہیں آپ نے رہنا ہے, آپ نے اونٹوں کا پیشاب پینا ہے, دودھ پینا ہے, ادھر ہی رہنا ہے. تو اتنا آپ نے بولا تھا. تو وہاں پہ انہوں نے ایسے ہی کیا تو وہ ٹھیک ہو گئے, اور جب وہ ٹھیک ہو گئے تو وہ اندر سے منافق تھے, اور جب ٹھیک ٹھاک ہو گئے نا انہوں نے لیے اونٹ ساتھ تو بھاگ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا, آپ نے پیچھے دوڑائے, ان کو پکڑا گیا, ان کو قتل کیا گیا. اور اس سے کوئی مثال یہ لے لے کہ کوئی اسلام میں اونٹ کا پیشاب پینا جائز نہیں, اس کا یہ ہے اگر یہ جائز ہوتا تو بعد میں بھی کوئی مثال ملتی, کوئی صحابی کوئی اور بدترین لوگوں کو آپ نے کہا, ہو سکتا ہے سزا کے لیے کہا ہو, حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتا دیا ہو کہ یہ بدبخت لوگ ہیں, نبی تھے, اللہ کی بات پہنچتی تھی, تو وہ آپ نے ان کو ذلت دینے کے لیے خزیوم والہم فی الآخرات, یعنی ان کو ذلت امیز عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ان کو دنیا میں عذاب دیا گیا, پیشاب پلایا گیا, حالانکہ اس میں کچھ ایسا ہے کہ وہ ٹھیک ہو سکتے تھے, لیکن آپ نے یہ بری چیزوں, مطلب کھانے میں بھی ہم بہت کچھ کھا سکتے ہیں, یہ سور کا گوشت بڑے فائدے ہیں اس کے کہتے ہیں, سانپ یہ وہ, تو فائدہ تو اس میں بھی ہے, تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کھانا شروع کر دیں. تو اچھی چیزیں کھانے کا اسلام نے حکم دیا, اچھی چیزیں پینے کا, پاک چیزیں پینے کھانے کا اسلام نے حکم دیا ہے. تو کہیں کوئی مثال اور نہیں ملتی کہ آپ نے کسی کو کہا ہو اور ان کو عین ممکن ہے کہ ایک سزا کے طور پر کہا گیا ہو تو انہوں نے ایسا کیا تو ان کو آرام آ گیا, تو اس کا مطلب یہ آرام, یہاں پہ بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی میں اتنے گیا مینوں آرام آ گیا گھرانے دربار تے میں آخیا کہ میں اتنے دیکھ چڑھاں گا تو مینوں آرام آ گیا. تو آرام آنا کوئی یہ دلیل نہیں ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جدھر کوئی پھر جائے میں ادھر ہی پھیر دینا وہ خواہش کے مطابق. تو وہ پھیر کی دینا ہے, وہ بدبختی ہوندی ہے, انہوں برائی چ پھیر دینا, کام وہ بھی ہو جاتا. اے جڑے اسی تے 5 کروڑ آ نا, 100 کروڑ ہو گیا انڈیا, 100 تو بھی شاید اتنے ہو گیا ہے, ہاں. تو وہ بتوں کی پوجا کرتی ہیں, کیا ان کی مرادیں پوری نہیں ہوتی؟ کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے نا کہ میرا اور زیادہ تر تو ایسے ہی ہوتا ہے, لیکن کچھ نہ کچھ نظر کسی کو آ ہی جاتا ہے. شیطان اپنے کام چلاتا ہے, تو کیا یہاں پہ نہیں وہ یہ کر سکتا؟ تو لہٰذا جاؤ ہاں کہاں رہ گیا یار, میں تو اس کے لیے لمبا کر رہا ہوں. اچھا, تو یہ چیز ہے کہ کسی کام کا ہو جانا یہ ہرگز اس کی دلیل نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہے, وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں چور ایک چوری کرتا, وہ 100 چوریاں کرتا پکڑا نہیں جاتا, ٹھیک ہے جی. ہو سکتا ساری زندگی نہ پکڑا جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے نا, ممکن ہے, کہیں ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو اس کا مطلب چوری کرنا ٹھیک ہے؟ نہیں, چوری کرنا ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح سے کسی دربار سے کچھ مل جانا, اگر آپ کو نہیں نہ ملا, میں اپنا عقیدہ بتاتا ہوں, اگر آپ کو نہیں نہ ملا آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ اس گٹر سے بچ گئے ہیں, اور جس کو دے دیا ہے نا وہ گر گیا اس میں, اس کا عقیدہ پکا ہو گیا. تو جدھر کوئی پھرے اللہ ادھر ہی پھیر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا, لیکن وہ اپنی خواہش کرے تو اللہ اس کو نا امید بھی نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی, میں نے تجھے اختیار دیا ہے کچھ دن کے لیے, کچھ سالوں کے لیے, تو جیسا چاہتا ہے ویسا کر,
میں تیرے ساتھ ہوں، لیکن میرا حکم یہ ہے وہ پورا کرنا ہے